آج جمعہ سے جمعہ صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح تمہارا مقدر بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے تمہاری ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دنیا کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا مقصد ہو، آپ مغرب سے پہلے اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح صرف جمعۃ المبارک کے دن پڑھی جاتی ہے، اور یہ جمعہ کی سب سے خاص اور سب سے طاقتور تسبیح ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ اس دن میں ایک تسبیح پڑھنے سے 70 تسبیحاں پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو جو بندہ آج کے دن صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھے گا تو 70 تسبیح پڑھنے کا ثواب الگ سے 70 حاجتیں بھی اس بندے کی آج پوری ہو جائیں گی۔ یہ تسبیح آپ آج کے دن کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی جمعے آتے ہیں کسی بھی ایک جمعے اگر یہ تسبیح آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو دین اور دنیا کی تمام بلائیاں اللہ نصیب کر دے گا۔ اس لیے جمعۃ المبارک کا وہ بابرکت دن ہے جس دن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے، تمام دنوں کا سردار دن۔ اللہ کے نزدیک یہ باعظمت دن ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ یوم فطر اور یوم ضحیٰ جیسا ہے، یعنی جیسے عید کے دن کا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے عید الفطر کا، اور عید الاضحیٰ چھوٹی اور بڑی عید کا دن ہوتا ہے، اسی طرح یہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہوتا ہے، کیونکہ اس کو 5 خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو دیگر دنوں کو عطا نہیں کی گئی۔ اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتارا ہے، اسی دن ان کی وفات ہوئی ہے۔ اسی دن میں ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے جس میں مانگا ہوا سوال، مانگی ہوئی دعا، مانگی ہوئی حاجت ہر حال میں پوری ہو جاتی ہے، بشرطے کہ بندہ حرام کا سوال نہ کرے، کیونکہ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے سارے مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، سمندر، کائنات میں جو کچھ ہے وہ اس دن سے ضرور ڈرتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اس دن میں یہ عمل کر لیں، تمام حاجتیں تمہاری مغرب سے پہلے پوری ہو جائیں گی۔ یہ عمل آپ لکھ لیں ڈائری پر، جب بھی کبھی کوئی مشکل آ جائے، جب بھی کبھی کوئی حاجت آ جائے، جب بھی کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، لیکن اس کی ترتیب اور طریقہ کار آپ نے ضرور سمجھنا ہے۔ سمجھے بغیر آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ طریقہ کار میں عرض کر دیتا ہوں، انتہائی آسان ہے لیکن بڑا مجرب ہے۔ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی جمعہ کے دن یہ وہ تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے۔ اب سب سے پہلے جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ مقصد آپ کو بے اولادی کا ہو، بے روزگاری کا ہو، کسی بھی ٹینشن کے اندر ہیں، آپ کے مقروض ہیں تو قرضہ نہیں اتر رہا، اس کے لیے پڑھیں۔ آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھیں، آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھیں، آپ غریب ہیں تو امیر ہونے کے لیے پڑھیں، قید میں ہیں تو رہائی کے لیے پڑھیں۔ آپ اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں بہن بھائیوں کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ تسبیح بڑی کمال کی ہے۔ اس تسبیح کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ یہ تسبیح اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے، اس سے بھی زیادہ تاثیر اور اپنا اثر دکھاتی۔ کہتے ہیں جادو کی طرح یہ اپنا کام دکھاتی ہے۔ جس طرح جادو بڑی تیزی کے ساتھ اثر کرتا ہے، اسی طرح اس تسبیح کی برکتیں بھی بڑی تیزی کے ساتھ بندے کو ملتی ہیں۔ اب ذرا اس تسبیح کو پڑھنے کا طریقہ آپ نے بڑے دھیان، بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ یہ تسبیح آپ نماز جمعہ کے بعد بھی، عصر کی نماز کے بعد بھی، مغرب کی نماز کے بعد بھی، یعنی اب یہ تسبیح جس وقت پڑھیں گے اس کے چند گھنٹوں کے بعد آپ کو اس تسبیح کی تاثیر مل جائے گی، یعنی کہ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس تسبیح کے آغاز سے پہلے نیت کر لینی ہے۔ دیکھیں کوئی بھی عمل نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، جمعہ کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، دنیا کے ہر مقصد کے لیے نیت کی جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، یعنی اپنی حاجت کی نیت کر لینی ہے۔
توضو تسمیہ پڑھ کر نیت کی۔ نیت کے بعد آپ نے سب سے پہلے صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں وہی درود پاک آپ پڑھیں گے۔ اب سب سے پہلی تسبیح درود پاک 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو آپ نے پڑھنی ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آج جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے، جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کومنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں نے عرض کی ہے وہ درود پاک ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں گے تو مکمل فائدہ ملے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ پھر عمل کی برکت سے محروم اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ وہ عمل کو صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے۔ صحیح طریقے سے کریں گے تو کامیابی بھی اسی طرح ملے گی۔ درود پاک پڑھیے، پھر تسبیح کو آپ سمجھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، جو بادشاہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ اپنی حکمت سے جو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی عطا کے خزانے ہمیشہ بھرے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ جو بھی اخلاص کے ساتھ اس سے مانگتا ہے وہ اس کو ضرور عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلی تسبیح جو پڑھنی ہے، یہ تسبیح آپ کو میں عرض کر دوں، یہ مختلف طرح کی تسبیح ہوگی جو آپ نے پڑھنی ہوگی۔ جب یہ ساری تسبیحات ایک دم ملا کے پڑھی جاتی ہیں، اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، ان کی طاقت اور تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ تو پہلی تسبیح جس کے اندر بہت زیادہ اللہ کی عطاؤں کا تذکرہ موجود ہے، تو یہ اسم مبارک ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات۔ یہ پہلی تسبیح ہے، اور یہ تسبیح پڑھنے کے بعد سورۃ کوثر شریف، اس کا بھی آپ کو پتہ اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، وہ اس کی خاص تعداد ہے، جو آج کے دن کی خاص تعداد اس تسبیح کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اب یا وہابو جو پہلا اسم مبارک میں نے بتایا، اس کی تعداد کتنی ہوگی، کتنی تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک 33 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے، ایک 100 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا۔ یہ لفظ ویسے ہبہ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا، ایسی عطا کہ جس میں کوئی غرض نہ ہو، جسے وہ چاہے عطا فرما دے بغیر عوض کے، دوسروں پر مال و دولت کو نشاور کرنا، اسی طرح بے سوال عطا فرمانا والے کو وہاب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں جو بغیر مانگے بغیر غرض کے عطا کرتی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مبارکہ ہے، جو بندہ اس صفت کے ساتھ آج جمعۃ المبارک کے دن اس کو پکارتا ہے، اس پر اللہ اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے۔ جو چیز وہ مانگتا ہے اس کو مل جاتی ہے۔ خاص کر اس کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، رزق کی فراخی کے ساتھ، یعنی رزق بڑھانے کے ساتھ، غربت کے خاتمے کے ساتھ، تنگ دستی کے حل کے ساتھ، یعنی تنگ دستی رزق کی ختم ہو جاتی ہے، رزق کی ہمیشہ کے لیے فراوانی مل جاتی ہے۔ وہ جو شخص جو غربت کی چکی میں پھنس رہے ہیں، تنگی رزق سے دوچار ہیں، جن کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، آمدن بہت کم ہے، دن بدن ان کے حالات نیچے کی طرف جا رہے ہیں، یکدم اگر اپنے آمدن میں اضافہ چاہتے ہیں نا، یکدم چاہتے ہیں رزق بڑھ جائے، دولت بڑھ جائے، تو وہ لوگ یہ خاص عمل کریں، یہ خاص تسبیح پڑھیں۔ اس تسبیح کی پھر آپ خود دیکھیں گے، اس کے علاوہ دنیا کا ہر مقصد کے لیے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس تسبیح کی سب سے زیادہ شان ہے، یہ سب سے زیادہ فضیلت ہے کہ یہ تسبیح اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ مطلب کیا کہ فوری طور پر جب پڑھی جاتی ہے تو فوری اپنا اثر دکھا دیتی ہے۔ دیکھیں انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرض کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کبھی اسے کوئی ایسی غم لاحق ہو جاتا ہے، کبھی اس کو بندے کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا، مشکلات اس کی بڑھ جاتی ہیں، قرض اس کا بڑھ جاتا ہے، بیماری بڑھ
جاتی ہے، غم اس کو آ جاتا ہے، فکروں سے چھٹکارے اس کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جتنی میں نے بتائی ہیں، ان تمام چیزوں کی حل کے لیے یہ تسبیح و جمعۃ المبارک کے دن ضرور پڑھ لیا کرے، اور صرف ایک جمعے پڑھنا کافی ہے، ورنہ اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو تو 3 جمعے تک مسلسل اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ 3 نسلوں تک آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، ہر چیز پر طاقت رکھتی ہے۔ تو پہلی یہ جو تسبیح ہے اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اس سے کم بھی نہیں کرنی تعداد اور زیادہ بھی نہیں کرنی۔ یہ کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنی ہوتی ہیں، یہ راز کی باتیں ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ راز ہے کہ آپ نے اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ اگر کمی یا اضافہ کرتے ہیں تو اس صورت میں اس تسبیح کی وہ تاثیر، وہ طاقت زائل ہو جاتی۔ دیکھیں اللہ والوں نے کچھ چیزوں کو ایک ترتیب دی ہوتی ہے، اس کی مثال میں ہمیشہ یہ دیا کرتا ہوں کہ ایک تالا ہوتا ہے، اس کی چابی ہوتی ہے، اگر ہم تالے کی چابی کا ایک دندہ توڑ دیں تو وہ کبھی بھی چابی تالا نہیں کھولتی۔ اسی طرح وظائف کی دنیا میں اگر ہم اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے انحراف کریں، پھر جائیں، ادھر ادھر کریں، آگے پیچھے کر جائیں، تو پھر وہ وظیفہ بھی اس قدر اثر نہیں کرتا۔ اس لیے جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہوتی ہے اسی کے مطابق پڑھنا چاہیے، اس میں اپنی طرف سے نہ اضافہ کرنا چاہیے نہ اس میں کمی کرنی چاہیے۔ یہ چند ایک باتیں ہوتی ہیں، جس کو سمجھ آ جاتی ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جس کو نہیں آتی وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ اس لیے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس تسبیح کو 100 بار پڑھنے کے بعد، یعنی 100 دانوں والی تسبیح لے لیں، ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر جتنی تعداد میں درود پاک بتایا ہے وہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن حضور فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ پھر میں نے آپ کو دعا میں بھی شامل ہونے کا طریقہ عرض کیا کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا میں بھی شامل ہو جائیں۔ یہ حاضری کا دن ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی مجھ پر درود پڑھے تو اس کا درود پڑھنا مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ جب وہ بندہ درود پاک سے فارغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اللہ کے نوری ملائکہ اس کے پاس ہوتے ہیں، اس لیے پھر وہ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میری بارگاہ میں اس کا درود پڑھنا پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تسبیح پڑھیں، اس کے بعد قرآن مجید کی دیکھنے میں جو مختصر سی صورت ہے اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس صورت دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن طاقت کے اعتبار سے سب سے بڑی۔ یہ صورت نازل بھی تب ہوئی جب آقا پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو خوش کرنے کے لیے صورت کا نزول فرمایا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے نزول پر خوش ہوئے، اور یہ سورہ مبارکہ وہ ہے جس کے ذریعے انسان کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، آج کے دن سب گناہوں اس کے بخش دیے جاتے ہیں، اسے گناہوں سے پاک صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن وہ دن ہے جس کے بارے میں حضرت ابو عمر وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے بیان کیا، ان کے دادا نے حضور سے اس بات کو سنا تھا، فرماتے جبل کاف کے پیچھے ایک سفید قسم کی زمین ہے جس میں کسی قسم کی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، گویا وہ چاند کی طرح سفید ہے، اس کی وسعت 7 دنیا کے برابر ہے، جس کا میدان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، اگر کوئی سوئی بھی گر جائے تو وہ انہی فرشتوں پر گرے، ان فرشتوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے جس کی لمبائی 40 ہاتھ کے برابر ہے، ہر ایک جھنڈے کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، وہ سب فرشتے ہر جمعے کی رات کو جبل کاف کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوازاری کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وہ سلامتی کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کی دعاؤں کو حضور کی امت کے حق میں قبول فرما لیتا ہے، اس لیے دوستو اس بندے کی پھر کامل اللہ بخشش فرما دیتا ہے، اس لیے آج وہ موقع ہے جس میں آپ اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں، اللہ کے خزانے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کی جانب ایک سفید چاندی کا مینار پیدا کیا ہے، اس مینار کی لمبائی 500 سال کی مسافت ہے، جمعہ کا دن ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام اس مینار پر چڑھ کر اذان پڑھتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ پڑھتے ہیں، میکائیل علیہ السلام فرشتوں کو نماز جمعہ پڑھانے کے لیے امامت کراتے ہیں، جب یہ سب فرشتے نماز جمعہ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو جبریل علیہ السلام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے جو اذان دینے سے ثواب حاصل ہے میں روئے زمین پر نبی علیہ السلام پر ایمان
ایمان لانے والے مؤذنین کو ہبہ کرتا ہوں۔ اسرافیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں مجھے جو خطبہ دینے سے ثواب ملا ہے، میں روح زمین میں خطبہ دینے والے آقا کے غلاموں کو یہ ثواب ہبہ کرتا ہوں۔ میکائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں روح زمین پر امامت کرانے والے آقا کے غلاموں کو ہبہ کرتا ہوں۔ نماز پڑھنے والے فرشتے عرض کرتے ہیں ہمیں جمعہ ادا کرنے واسطے جو ثواب حاصل ہوا، حضور کے غلاموں میں جتنے روح زمین پر امام کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں ان کو ہبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سخاوت کا دیکھ کر فرماتے ہیں فرشتوں کیا تم میرے سامنے اپنی سخاوت کا اظہار کرتے ہو؟ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میرے بندے جس نے بھی میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے میرے حبیب کی اقتداء کرتے ہوئے نماز جمعہ ادا کی، میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ تو یہ دن تو بخششوں والا دن ہے، یہ تو عید کی طرح دن ہے۔ جیسے عید کا دن ہوتا ہے اسی طرح اس دن کو بھی عید کا دن کہا گیا، یہ خوشیوں کا دن ہے، اس لیے آج کے دن۔ دوسرے نمبر پر اس سورہ مبارکہ کو جو چھوٹی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ عمل کے دوران اس بات پر تذکرہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ بس ایک بار ہی شروع میں پڑھنا کافی ہے۔ نہیں، ایک بار پڑھنا کافی نہیں، بلکہ ہر بار جتنی بار اس سورت کی تعداد بتائی جائے اتنی بار بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اس تسبیح کو ذرا سمجھ لیجئے گا، وہ آسان سی تسبیح ہے لیکن وہ تسبیح ایسی ہے جس کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تسبیح آسان سی ہے لیکن پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں انسان توبہ اور استغفار، جب انسان خدا کا پتلا ہے ان کے خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی ہے اور رہنمائی بھی کی ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جائے تو وہ فوری طور پر اس گناہ پر شرمندہ ہو کر میری بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، میں ان کی معافی کو قبول کر کے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو پھر اللہ کی شان کتنی عظیم شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ امام ابن کثیر یہ لکھتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو شیطان رونے لگا۔ شیطان نے کہا اے میرے رب تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی وہ زندہ رہیں گے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت اور جلال کی قسم جب تک میرے بندے میری بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو مسلسل بخشتا رہوں گا۔ اس لیے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے 21 بار۔ 21 بار پڑھنے سے گناہوں سے آپ کو معافی مل جائے گی۔ اس کے بعد پھر الگ سے ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یہ آخری تسبیح ہے۔ تو اس طرح 2 تسبیحیں ہیں اور تیسرے نمبر پر یہ سورہ مبارکہ جو میں نے آپ کو عرض کی ہے۔ تو اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جب یہ دعا کریں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا زبان سے نکلتے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ حدیث مبارکہ بھی ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں تب بھی استغفار کو ضرور پڑھا کریں۔ اس کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ برکت سے اللہ تعالی ہمیں بے پریشانیوں سے بچائے گا۔ اگر آدمی کی پریشانی میں مبتلا ہوگا تو اس سے پریشانی سے نکال دے گا۔ دوسرا فائدہ ہر غم سے ہمیں نجات عطا کر دے گا۔ تیسرا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں اس کا غمان نہیں، یعنی غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ رزق کا بندوبست فرما دے گا۔ نبی علیہ السلام حالانکہ گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، اس کے باوجود آقا علیہ السلام کے بارے میں مختلف روایات سے ملتا ہے حضور 3 بار بھی استغفار پڑھتے، 70 بار بھی استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو اب آپ نے آج کی اس دن میں کتنی بار پڑھنا ہے، یعنی جمعہ کے دن میں اس عمل کے دوران آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی، جو میں آپ کو بتاؤں گا وہی استغفار آپ پڑھیں گے، اس کی برکتیں آپ کو مکمل طور پر عمل کی مل جائیں گی۔ تو یہ اس کی ترتیب اور طریقہ کار ہوگا۔ اب استغفار یہ ہے کہ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کو پڑھنا، اس کے بعد درود پاک پڑھنا جتنی بار شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی۔ انشاءاللہ دعا رد نہیں ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، آگے شیئر بھی کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔